اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان آنے والا ہے، اور جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے، آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دے گا۔ آج آپ لوگوں نے ماہ رمضان کا استقبال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے گئے طریقے سے، بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کی مکمل رہنمائی کے لیے وظیفہ شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو اپنے سیدھے ہاتھ یعنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ کر بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں غذا ناف کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں تھے تو اللہ رب العالمین ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا تھا۔ اللہ والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی زیادہ ارشادات ہیں جو ہم سب کے آگے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے استقبال کی تیاری 11 مہینے کی جاتی ہے۔ فرشتے 11 مہینے تک عرش بری کو سجاتے ہیں، آسمانوں کو سجاتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں کہ کب ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے اور جنت کے جب 8 دروازوں کو کھول دیا جائے تو اللہ والوں، وہ سجاوٹ، وہ تیاریاں وہ 11 مہینے تک جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے، میرا اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ والوں، جس طریقے سے کتابوں میں دیکھا جائے تو قرآن پاک تمام کتابوں پر افضل ہے، نبیوں میں دیکھا جائے تو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں پر افضل ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی بتایا ہوا طریقہ لے کر آیا ہوں۔ صرف 3 بار سورۃ الفاتحہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ کو اس بات کی شہادت مل جائے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، آپ نے لازمی چاند کو دیکھنے کے لیے چھت پر یا کسی گراؤنڈ میں تشریف لے جانا ہے، تاکہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے چاند کا دیدار کر سکیں۔ اور اگر آپ کو چاند کا دیدار ہو جائے تو آپ نے صرف 3 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کون سی سورت؟ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا اس بات کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بہت ہی زیادہ چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت سب سے زیادہ خاصیت والی ہے، سب سے زیادہ خصوصیت والی ہے۔ اس کی بے شمار احادیثیں آئی ہیں، ہم لوگ اس بحث میں نہیں جاتے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس آپ کو نبی پاک کا طریقہ بتا دیا کہ چاند کی جب بھی شہادت مل جائے 3 بار سورۃ الفاتحہ چاند کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پانی کا گلاس اپنے پاس ضرور رکھ لیجئے گا، کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا زیادہ خاص ہے کہ جب آپ لوگ کریں گے تو آپ کی جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ پاک کے یہ بہت ہی خاص نام ہیں جو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو چاند کی شہادت کے بعد کرنا ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن چاند کو دیکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ابھی چند دنوں میں ہم سب کے درمیان آ جائے گا۔ تو اللہ والوں، اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی رات میں قرآن کریم
نازل ہوا۔ جو قرآن پاک کی آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ جو آیت ہے اس آیت مبارکہ کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بے شمار کی جو ہے وہ شہادتیں بھی آئی تھی، کیونکہ جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار فتوحات ہمیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی عطا فرمائی تھی، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے جو دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، وہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی ہوئی تھی۔ تو اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر 30 روزے فرض فرمائے۔ جتنا مہینہ ہوگا پورا روزے رکھے جائیں گے، 30 کا ہو 30 کے، 29 کا ہو 29 کے، پورے روزے رکھنے کا حکم ہے، اور یہ ہر مرد اور عورت پر بلوغت کے بعد رکھنا یہ فرض ہے، یعنی ہر حال میں رکھنے ہیں۔ اللہ والوں، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزے رکھنے کا مقصد ہے اپنی زندگی میں انقلاب لانا۔ ایک مہینے کے جو اللہ رب العالمین نے روزے فرض کرے، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے ذریعے اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ والوں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہاں رمضان شروع ہوا سارے مسلمان بن جائیں گے، سب شلوار قمیض نکال لیں گے، کڑک کڑک سوٹ استری کروائیں گے، عطر بھی لگا لیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن جہاں عید الفطر کا چاند طلوع ہوا، شوال کا چاند طلوع ہوا، اور گانے اسی وقت سے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہماری زندگی میں انقلاب لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ والوں، باتیں تو بہت تھی آپ سے کرنے کے لیے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ زیادہ بیان کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ شکایات کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کی گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر بہت زیادہ ادب سے، احترام سے آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں تک اچھی معلومات بھی پہنچ سکے، اور ہر روزے کے اعتبار سے آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے اور آپ کے سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو چینج کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس کے بعد جب دوسرے میری کاپی کریں گے آپ تک تو پہنچ جائے گی ویڈیو، لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ کو سمجھائیں۔ اس لیے میں آپ سے بارہا یہ بات کہتا ہوں، اور ایک بار پھر ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں تک تمام وظائف اور ہر ڈیٹیل آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں، آئے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ جب آپ لوگ چاند کی شہادت کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنے جائیں گے، باوضو ہو کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ جو عالم اسلام کے اوپر اللہ پاک نے بہت بڑا اپنا فضل فرمایا ہے کہ اپنا بہت ہی مبارک مہینہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا کری، رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا کری۔ صرف اس نعمت کا اگر شکر ادا کریں تو اللہ والوں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں، آپ لوگ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ تعریف بیان کریں، اور شکرانے کے 2 نوافل تو ضرور ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کو اپنی تمام حاجتوں کے بارے میں بتائیں، میرا اللہ پاک آپ کے لیے بہترین بندوبست فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا ہے. دوستو یا اللہ یا محمد یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کا بہت ہی خاص نام ہے. آج آپ نے رب کے پیارے محبوب اور رب کریم کے نام کو ملا کر پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. اللہ والوں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان دو ہستیوں کو نام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. دوستو مہینہ ختم ہونے والا ہے، شعبان کا مہینہ بالکل اینڈ پر ہے، چند 2 دن 3 دن باقی بچے ہیں. اور جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے، یعنی ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے. تو لہٰذا آج آپ نے اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی نام جو ہے یا اللہ اور یا محمد سے پکارنا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ پاک کی ایک تھوڑی سی بھی نظر کرم ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت کی تھوڑی سی بھی نظر ہم پر ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے، ہماری بلکہ پوری نسلوں کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے. تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ ایسا پائیدار ذکر ہے، یہ ایسا خاص ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے، کیونکہ یہ ذکر سب سے افضل ہے، یہ اتنا پائیدار اور اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق و دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے. بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے. آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا. اللہ والوں آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا. اللہ والوں یہ اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہو چکا ہے. اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی. اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا. جب یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ والوں یہ سب سے طاقتور ترین ذکر ہے اور استغفار کی بھی یہ تسبیح ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے پورا پڑھ لیں یا الا باللہ تک پڑھ لیں، کیونکہ جو اس کو پڑھنے کا مقصد ہے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لینا، اللہ پاک کی توجہ حاصل کرنا. کیونکہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین عرش کے خزانوں میں سے اس کو 99 خزانوں سے نوازتے ہیں، جن میں سب سے ادنا اگر میں آپ کو انعام بتاؤں، سب سے چھوٹا انعام بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو کبھی کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، اللہ پاک آپ کی تمام ٹینشنوں کو ختم فرما دے گا. یہ اللہ پاک کی شان ہوتی ہے.
اور جب کوئی بندہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک کی مدد حاصل کرتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کو پھر دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں اور برکتوں سے آراستہ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھا جائے گا، یعنی نہ 101 ہو اور نہ 99 ہو، 100 بار کا مطلب 100 بار ہی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے اور ماہ شعبان کا مہینہ تو ہم نے غفلت میں گزار ہی دیا، رجب کے پورے مہینے کو غفلت میں گزار دیا۔ تو اللہ والو آج ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزاریے گا۔ اب آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے یہ بھی ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، میرے رب کی بہت خاص صفت ہے، اور جو بندہ بھی اللہ پاک کو اللہ پاک کے نام سے پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اسے پھر دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، جس کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ نوازنے والی ذات۔ اللہ والو جب کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اے اللہ کے پیارے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب یا وہابو کے ذریعہ آپ اللہ پاک کو پکارتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کو بدل دیتا ہے، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، ہر معاملات میں آسانی ہوتی ہے۔ اور یا رزاقو تو بہت ہی زیادہ پائیدار ہے، کیونکہ یا رزاقو کے معنی ہے اے روزی دینے والے۔ روزی عزت کو بھی کہتے ہیں، روزی صرف پیسوں کا نام نہیں، اولاد کو بھی روزی کہا جاتا ہے۔ گھر کو جو آپ کے سر کو چھپانے کے لیے جو گھر میں رہتے ہیں وہ بھی روزی میں آتا ہے، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی روزی میں آتا ہے، جو آپ کی بیوی ہے زوجہ ہے وہ بھی روزی کے اندر ہی آتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، یعنی اس کو روزی نہیں مل رہی، تو وہ یا رزاقو پڑھے تو اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ نے یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار یعنی 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آج کا آخری عمل ہے، سب سے پائیدار وظیفہ ہے، وہ ہے یا قہارو اور یا جبارو۔ یہ دونوں نام اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو پہلے سمجھ لیں یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ آپ کا دشمن آپ پر جو نظر بد ڈالے گا اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، پانی کے گلاس پہ لازمی پڑھیے گا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ پڑھیں، دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے اور شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ تو اللہ والو رب کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور اگر اب اللہ پاک کو راضی نہیں کریں گے تو پھر کب راضی کریں گے؟ اللہ پاک بس میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کو پی جائیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 11 بار 5 بار 7 بار 3 بار تو لازمی پڑھیے گا، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ اب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں یہاں پر بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی میں مانگتے ہیں۔ جلد بازی کس بات کی؟
اتنی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے، آپ آرام سے اللہ پاک سے مانگو نا، اللہ پاک دے گا۔ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بہت جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک آج ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔